جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ کا نام جو نظر آ رہا ہے وہ منیر رضا۔ جی محترم منیر بھائی، سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک آپ کے چھوٹے بھائی کے جو ہے وہ جنت الفردوس میں درجات بلند کرے، اور آپ کے بھائی کی بشری خطائیں اللہ ان سے صرف نظر فرمائے جی، اور آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو جو ہے یہ جو صدمہ پہنچا ہے اس پر صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہ گئی بات کہ قرض لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے خال خال، تو اب یہ دو باتیں تین یاد رکھ لیں کہ جو بندہ آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کے پاس ثبوت ہے، اس کو تو آپ دیں گے اور ضرور دیں گے، دینا بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے ذمہ داری قبول کی ہے تو ادا کرنی پڑے گی۔ اب وہ فوت ہونے والے بھائی تو آزاد ہو گئے نا، جب وارثین جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، جی ان کا لین دین اب ہمارے ذمہ، تو وہ فوت ہونے والا آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ آئے لینے کے لیے اور اس کا بنتا بھی ہو، پتہ بھی چل جائے کہ واقعی اس نے لینا ہے، تو اس کو ضرور دینا چاہیے۔ ایک دوسرا کہ آپ نے جس طرح کراس کوشچن کیے تو بندوں نے رابطہ ہی چھوڑ دیا۔ ہاں، اس طرح اگر کوئی دا لگانے والا، فراڈ کرنے والا ہے، آپ ان کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور وہ بندے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو اس سے سمجھ آئے کہ واقعی انہوں نے کچھ لینا نہیں، وہ خود ہی سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ پھر بھی تحقیق کر لیں، بعض اوقات بندہ جو ہے وہ کسی مصلحت کی بنیاد پہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ جو بندہ دعویٰ کرے کہ جی میں نے لینا ہے، لیکن دینے والا ثبوت مانگے اور ثبوت اس کے پاس نہ ہو، جی لیکن وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے اور اس پہ اڑا ہوا کہ میں نے لینا ہی لینا ہے، تو پھر کوشش کرے کہ اس کو ادا کر دینا، یہی زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ بعض اوقات بندہ کسی کو دیتا ہے قرض، لیکن اس کا کوئی پروف اس کے پاس نہیں بھی ہوتا، تو اب یہ ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اعتماد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر حق لے گا تو اچھی بات ہے، اور اگر ظلم کر کے زیادتی سے لے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مرنا تو اس نے بھی ہے ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔